تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے. پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے رائی برابر بھی بھلائی کیا اور جس نے رائی برابر بھی برائی کیا، ان دونوں کا ان کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا. اور یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، اس کے ساتھ اصول ملا ہے، ضابطہ ملا ہے، قوانین ساتھ میں ہمارے ملے ہوئے ہیں قرآن کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، کہ ان کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے. اگر قرآن عظیم نے، احادیث مبارکہ نے جو راستے ہمارے لیے درست فرمائے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم چلیں تو خیر کرنے والوں میں، بھلائی والوں میں شمار ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر چلے تو شر کرنے والے، برائی کرنے والوں میں شمار ہوگا، جس کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم ابھی شادیوں کا پانی چالو کر دیجیے. ابھی ہم اور آپ جو ہے کہ وہ دعوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، شادیات میں شرکت کی سعادت آپ بھی حاصل کر رہے ہیں، مجھ ناچیز کو بھی بارہا موقع مل رہا ہے. آپ میں تھوڑا سا بھی دین کا علم رکھنے والے اس بات سے واقف ہوں گے کہ آج کل جو شادیات کا رواج ہے، جو شادیوں کا دستور ہے، کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ آپ اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور بولیں کہ ہم نے کون سی روش اختیار کر لی ہے، کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام شادیات ہو رہی ہیں، آپ کے یہاں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، دیگر افراد کے یہاں ہو رہی ہیں، کیا ہم اسے سنت جان کر رہے ہیں کہ میرے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا، میرے نبی کی سنت ہے شادی کرنا، اس نیت سے ہم اس شادی کو رچا رہے ہیں، اس محفل کو سجا رہے ہیں؟ وہ دنیاوی ریت اور رواج، ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ بیٹا ہے تو اس کی شادی کرنا ہے، بیٹی ہے تو اس کی شادی کرنا ہے. اس پر سے ہمارے ہاں ایک اور سسٹم بنا ہوا ہے کہ نمبر وائز کرنا ہے، بڑے کی ہوگی، پھر مچھلے کی ہوگی، چھوٹے کی ہوگی، یہ بھی ہے. جبکہ یہ تمام چیزوں کی پابندی شریعت مطہرہ کے نزدیک نہیں ہے، لیکن جو غیر ضروری کام ہے اس کو ہم نے ضروری کر لیا ہے. ایک ضروری ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ ہمارا بیٹا ویل ایجوکیٹڈ اور کسی اچھے پوسٹ پر جب پہنچ جائے گا تو ہی اس کی شادی کریں گے، خواہ اس کی عمر 32 سال ہو جائے چاہے 35 سال ہو جائے، اور اس کو اسٹینڈ کرنے میں بھلے ہی 40 سال ہو جائے. بیٹی ہماری جب تک گریجویٹ نہ ہو جائے، بلکہ آج کل تو اور بھی ایکسٹرا کورسز بہت سارے ہو رہے ہیں، MBA ہے اور انجینئرنگ ہے، تمام چیزیں ہیں، تو ان تمام علم کو حاصل کرنے کے چکر میں عمر بہت زیادہ دور تک پہنچ جا رہی ہے. یعنی 28-30 لڑکیوں کی عمر پہنچ جا رہی ہے، 30+ لڑکوں کی عمر پہنچ جا رہی ہے. اور اسلام میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی جو ہے ان کی شادی کر دی جائے. رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے، رزق دینے کا جو وہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو رزق دیں گے. لیکن ہمارے یہاں رزق کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارا گھر ویل مینٹین ہو، اے سی لگا ہو، گاڑی بنگلہ ہو، تمام چیزیں ہوں اور اچھے سے اچھا کھانا ہو، تو یہی ہمارے نزدیک رزق کی گنتی میں آتا ہے۔ بلکہ رزق تو یہ ہے کہ حق حلال، آپ کو اگر سوکھی روٹی بھی مل گئی حلال کی تو یہ آپ کے لیے اللہ کی جانب سے ایک بہترین رزق ہے۔ اگر ہم حرام طریقے سے مرغن غذا کھا رہے ہیں تو اس سے کئی گنا بہتر یہ ہے کہ ہم روکھی روٹی کھائیں، بشرطے کہ وہ حلال کی ہونی چاہیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سماج کو اور رواج کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے سادی سودی شادی کر دی، 50 آدمی کو بلا لیا اور ہلکے پھلکے میں شادی کر دی تو سماج میں میری ناک کٹ جائے گی۔ ہمیں سماج میں ناک کٹنے کی تو فکر ہے، لیکن اللہ و رسول کی بارگاہ میں ناک کٹنے کی فکر نہیں ہے۔ اس شادی کے لیے جسے ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بعض افراد کو گھر بیچنا پڑتا ہے، گھر گروی رکھنا پڑتا ہے، بعض افراد کو سود پر پیسے لینے پڑتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا سماج میں جو ناک کھڑی ہے وہ کھڑی کے کھڑی رہے۔ ارے میرے عزیز، یہ ناک کھڑی کرنے کے چکر میں تم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا، اس کی فکر نہیں ہے۔ مسلمان تو آیا ہے وہاں کے لیے، یہاں کے لیے نہیں آیا، یہاں تو بس وہ آیا ہے اپنے رب کو، اپنے رب کے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے آیا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک مقرب اور محبوب بھی وہی ہے کہ جو اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نہ کہ نمائش کے چکر میں خود کو سود والا بنا دے، خود کو قرضدار بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ شادیات جو ہمارے یہاں روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، غریب لوگوں کا شادی کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے قوم کی بچیاں 35 سال اور 40 سال کی ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک طرف صاحب ثروت ہیں، ان کی بیٹی صرف ویل ایجوکیٹڈ ہونے کی بنیاد پر ان کی عمریں چلی جا رہی ہیں، اور غریب طبقہ یہ ہے کہ اس کے پاس انتظام ہی نہیں ہے، کہ پیسے ہیں ہی نہیں، کیسے شادی کیا جائے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم 20 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، 15 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، وہی شادی ہماری 5 لاکھ میں بھی ہو سکتی ہے اور جائز اور مستحسن طریقے سے ہو سکتی ہے، تو وہ 10 لاکھ اگر ہمارے بچ گئے تو ہم دیگر کئی غریب بچیوں کی بھی شادی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بڑی اچھی بات کسی عالم دین نے کہا تھا کہ ہمارے مسلمان قوم کا عالم یہ ہے کہ ان کی اگر امیری دیکھنی ہے، ان کا رچنس دیکھنا ہے کہ کتنے امیر ہیں، کتنے بڑے ہیں، تو ان کی شادیوں میں چلے جاؤ، ان سے بڑا پھر اس دن کوئی بادشاہ نہیں لگے گا، اس قدر ارینجمنٹ ہوگا، ہر طریقے کے انتظامات ہوں گے۔ لیکن وہی اگر ان کے پاس کسی مدرسے اور مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ مانگنے چلے جاؤ تو پھر اس وقت ان سے بڑا پریشان حال، ان سے بڑا غریب کوئی شخص نہ ہوگا۔ ارے بھائی صاحب، مولانا صاحب آپ آ گئے ہیں، کاروبار بڑا ٹھپ چل رہا ہے، بڑی مشکلوں کا سامنا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن چند ہی مہینوں میں اگر ان کے گھر کی شادی ہو رہی ہے تو پھر ان سے بڑا کوئی رئیس نہیں ہے، پورا محلہ تو چھوڑیے، پورے شہر میں ان سے بڑا کوئی رئیس نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، سوچ کو، فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر یونٹی لانے کی ضرورت ہے۔ پیسے فضول میں بلا وجہ بے جگہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایسی جگہ خرچ کریں کہ وہ خرچ کرنا ہمارے لیے کار خیر ہو، ثواب کا باعث بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قوم کے لوگوں کی مضبوطی اور یونٹی بنے۔ میرے عزیزوں، اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے تو ہم اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر کم خرچ کر کے کسی غریب طبقے کی لڑکیوں کی شادی کروا دیں۔ غریب طبقے کے لڑکے بچے جو پیسے نہیں ہونے کی بنیاد پر 8 سال اور 9 سال اور 10 سال کی عمر میں کسی دکان پر جا کر نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور وہ 2000 اور 3000 لا رہے ہیں تو اس سے ان کے گھر میں چولہا جل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر اس چولہا جلنے کی ذمہ داری ہم اور آپ لے لیں اور اس بچے کا کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں داخلہ کروا دیں تو عنقریب کچھ ہی سالوں کے اندر ہمارا معاشرہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا، جس معاشرے کی ابتدا، جس مذہب کی ابتدا قرآن عظیم میں ہو رہی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس پر میری گفتگو ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ جو پوری دنیا کا عالم ہے، اس وقت اگر آپ
اپنے مذہب کی حقانیت اور صداقت کو بیان کر سکتے ہیں تو وہ ایجوکیشن کے بہاف پر ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو آپ اپنے مذہب کی صداقت کہاں سے بیان کر پائیں گے؟ آپ نے اپنے دین کو جانا ہی نہیں، آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی اور کالجز میں چلے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں غیر افراد کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھر میں دینی ماحول نہیں دیا۔ اللہ رسول کا دین کیا ہے، کیسا ہے، اس کی پاکیزگی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں، اور بتائیں بھی کہاں سے، کیونکہ ہمیں تو خود بھی نہیں معلوم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا بے وجہ خرچ کرنے والے اور خرافات کرنے والی جگہوں سے خود کو بھی بچائیں، اور ویسی جگہ پر خرچ کرنے سے اپنے پیسے کو بھی بچائیں۔ شادیات کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر رسومات میں گھر گئی ہیں۔ ہلدی الگ ہے، مہندی الگ ہے، پھر رت جگہ الگ ہے، اور پھر شادی کے دن تو کہنا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ایسی عریانیت آ گئی ہے کہ جو نقاب پہننے والی عورتیں اور لڑکیاں ہیں وہ بھی اس دن نقاب اتار دیا کرتی ہیں۔ صاحب سے کہیے تو صاحب کہتے ہیں ارے میم صاحب سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے۔ ارے کیسے نہیں مانتی ہے بھائی؟ کیا تم نے صرف اتنی ہی ذمہ داری لی ہے کہ پیسے کمانا ہے اور بیوی کے حوالے لگا دینا ہے؟ بیوی اور بچے زندگی کیسے گزار رہے ہیں اس سے تمہیں مطلب نہیں؟ جبکہ قرآن نے تمہیں اپنے گھر کا امیر بنایا ہے، اپنے گھر کا گارجین بنایا ہے، اپنے گھر کا سردار بنایا ہے، اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا، سردار بنایا۔ جب تم سردار ہو، تم حاکم ہو، اور تمہاری بات بیوی نہ مانے تو پھر جان لو کہ کل قیامت کے دن پھنسنے والے بھی تم ہی ہو، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے کہ بیوی سے صرف اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچے سے صرف اس کے بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن جو گھر کا حاکم ہے، جو گھر کا سردار ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کی بیوی اور بچوں کے بھی بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیوی نے زندگی کیسی گزاری ہے، تمہاری بیوی بے راہ روی کی شکار ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے حال یہ ہے ہم نے خود بیوی کو نقاب اتارنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ ابھی چند روز قبل ایک خاتون آئی ہمارے یہاں، افسوس کا مقام ہے بیان کرتے ہوئے، ہم نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ تو پہلے نقاب میں آتی تھی، تو فرماتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے منع کیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی! شوہر اگر تمہیں زیورات لانے کے لیے منع کر دے تو تم اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی۔ شوہر اگر تمہیں تمہاری لپسٹک اور پاؤڈر لانے کے لیے منع کر دے تو تم اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی، لیکن نقاب کے لیے منع کر دیا تو ادھر منع کرنا تھا اور ادھر اتار کے رکھ دیا۔ میرے عزیزوں، منع کر دینا آسان ہے، لیکن کل قیامت کا منظر ہوگا۔ آج آپ باہر کی دھوپ دیکھ لیجئے، یہ باہر کی دھوپ جہاں ہم ٹھہر نہیں سکتے 5 منٹ کے لیے، اور وہاں کا عالم سوچئے کیا ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانے سے اوپر ہوگا، لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج بیوی اور بچوں کے چکر میں ناجائز اور حرام کر لینا، دنیا کو دکھاوے کے چکر میں ناجائز اور حرام کر لینا آسان ہے، لیکن کل اس سے چھٹکارا پانا آسان نہ ہوگا۔ جب اس کی بیوی کو بے پردگی کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی اے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کیا جانتی ہوں، میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا، یا پھر میں نقاب نہیں لگاتی تھی تو میرے شوہر نے کبھی پابندی بھی نہیں لگائی کہ تم نقاب لگاؤ۔ بچہ بے راہ روی کا شکار ہے، پینے کھانے کا عادی ہے، بری صحبت کا عادی ہے، جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا اے پروردگار عالم، میرے باپ نے جسے تو نے میرا سربراہ بنایا تھا، جسے تو نے میرا حاکم بنایا تھا، اس نے تو کبھی مجھے اس راہ پر جانے سے روکا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، قیامت کا دن یاد رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ و رسول کے مطابق چل رہے ہیں تو قیامت کے دن بھی کامیاب ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج ہم کون سی کامیابی حاصل کر رہے ہیں؟ دوسروں کے طریقے کو اختیار کر کے ہم نے کون سی کامیابی حاصل کر دی؟ کیا دوسرے ہماری تعریف کرتے ہیں؟ دوسرے مذہب والے کہتے ہیں ہاں بھائی مسلمانوں کے یہاں کی شادیاں بھی آج کل جو ہے ہم لوگوں سے بھی زیادہ ہائی فائی ہو رہی ہیں۔ اگر یہ تعریف کر بھی دیں تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اللہ و رسول ہمارے طور طریقے کی تعریف کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا اپنے گھر کے طور طریقے کو بدلیں، شادیات کو کم خرچے والا بنائیں، رسومات سے باہر آئیں،
اور اپنی خواتین کو، عورتوں کو پابندی لگائیں کہ بلا نقاب بلا حجاب شادیات میں نہیں جانا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو کل کے دن ہمارا حشر بہت برا ہوگا، وہاں قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہم یہاں جھوٹی شان بگھار لیں، لیکن قبر میں جب انہی باتوں کی بنیاد پر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے تحت ہماری گرفت ہوگی تو نہ یہ ہماری بیوی آئے گی بچانے کے لیے، نہ بچے آئیں گے بچانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی وقت ہے، ابھی سمر جانے کی ضرورت ہے، پھر آنے واحد میں موت کب آ جائے گی۔ آپ ایسے بھی بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں کہ شام کو ملے تھے، رات کو ان کے انتقال کی خبر آ جاتی ہے، صبح ملے تھے، دوپہر ان کے انتقال کی خبر آ جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، ایسی خبروں سے، ایسی خبریں ہمارے اور آپ کے بارے میں بھی کبھی کسی کو مل سکتی ہے، لہٰذا وہاں کی تیاری یہاں رہ کر کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔